آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں، وہ چمٹا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو مشکل کشا مان کے آیا ہوں، میں آپ کو حاجت روا مان کے آیا ہوں، میں آپ کو جہنم سے بچانے والا مان کے آیا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا آئے تم ایمان قبول کرنے کے لیے ہو اور باتیں مشرکانہ کر رہے ہو، تم رب کو کہو کہ مجھ کو نارے جہنم سے بچائے، جاؤ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرو مجھے جہنم کی آگ سے بچائے، مجھے کیوں کہتے ہو؟ ہرگز آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں، صحابہ کرام پاس بیٹھے ہیں اور بول پڑے، اور ان کو غصہ بھی تھا کہ ہم ہر وقت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے ہیں، اتنے بے تکلف ہم نہیں جتنا یہ پہلے دن ہی ہو گیا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے پیار کو قبول کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اے بچے ہٹ جا، اے لڑکے، اے غلام، اے جوان، محبوب کو چھوڑ دو، تمہیں پتہ نہیں یہاں کے آداب کیا ہیں، تم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بدن کے ساتھ چمٹ کے ہو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب صحابہ کرام روک رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں، اب وہ آقا کے قدموں سے چمٹا ہوا ہے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اس کو چین آ گیا اور بول پڑا۔ کیا بولا؟ کہا خدا کی قسم جب تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے میں نہیں چھوڑوں گا۔ کتنا اس کو یقین تھا کہ میری بات مانی جائے گی، اور عقیدہ کتنا روشن تھا، قسم اٹھا دی کہ مجھے خدا کی قسم ہے جب تک یہ مجھے جہنم سے بری نہیں کریں گے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا یہ تو کیا کر رہے ہو، تو نے تو ویسے ہی پکڑ لی ہے آقا کو، بلکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے تو صحابہ نے بھی غصہ چھوڑ دیا اور خاموش ہو گئے۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی پکا عاشق ہے، یہ کوئی پکا پہنچا ہوا ہے۔ اب بڑی عجیب بات ہو گئی، مسجد نبی شریف ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس نوجوان نے پکڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ جب اس طرح کی صورتحال بنی تو فیصلہ عرش بری سے آ گیا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا رب فرما رہا ہے اس کو جنت کی ٹکٹ عطا کر دو، اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دو۔ یہ ہے حقیقی اسلام، اور عشق کا فیصلہ عرش سے آ گیا کہ محبوب میں ان کو پناہ دے دی۔ محبوب تم بھی دے دو۔ اس سے پتہ چلا آقا کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے، یہاں کے فیصلے رب کے دربار کے خلاف نہیں ہوتے۔ ایک اور واقعہ میں بدر کے میدان میں ایک مشرک آیا جس کا نام قباس تھا۔ وہ خود روایت کرتے ہیں کہ بدر میں ہماری بہت بڑی فوج اور سواریاں تھیں، اور سامنے اتنی چھوٹی سی فوج تھی، میں نے سوچا کہ یہ تو صرف 2 منٹ کی مار ہے، معاذ اللہ، یہ تو بہت تھوڑے سے ہیں۔ ہم خواہ مہاں اتنی تیاری کرتے رہے ہیں، اتنے اونٹ لیے، اتنے گھوڑے لیے، مگر یہ تو بالکل تھوڑے سے ہیں، ان کو تو ویسے ہی بگا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جس وقت جنگ شروع ہوئی انہوں نے تو ہمارے طوطے اڑا دیے، 313، مگر وہ ہزاروں پہ باری نظر آئے۔ قباس کہتے ہیں کافروں کی دوڑیں لگ گئی، کچھ مارے گئے، کچھ کٹ گئے، کچھ بھاگ گئے، تو میں بھی دوڑنے والوں میں تھا۔ کہتے ہیں جس وقت میں دوڑ رہا تھا تو میں نے کہا اب کھڑے ہو کر ایک مرتبہ جائزہ تو لو، میں جو کہہ رہا تھا کہ 2 منٹ کی مار نہیں، اب ہوا کیا ہے؟
تو کہتے ہیں ہمارے بڑے بڑے پہلوان، مننے پروننے سردار، اٹھتے گرتے دوڑتے بھاگتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور ہر کافر کے چہرے پر پریشانی ہے۔ تو میں نے دل میں کہا، زبان سے نہیں بولا، صرف دل میں خیال آیا، زبان سے الفاظ نہیں نکالے۔ آج قریش فوج اس طرح بھاگی ہے جس طرح عورتیں میدانوں سے بھاگتی ہیں۔ یہ مردوں کا کام نہیں۔ میں اس لیے زبان سے نہیں کہتا تھا کہ میں خود بھاگ رہا تھا۔ آخر کار ہماری فوج مکہ واپس آ گئی۔ آ کر مشورے کیے، کوئی بات نہیں، اصل میں فلاں خامی رہ گئی تھی، طاقتور ہم ہی ہیں۔ ہم نے پھر اپنی فوجیں بنانا شروع کر دیں۔ پھر احد کا وقت آیا، پھر خندق کا موقع آیا، پھر ہمیں شکست ہوئی۔ جنگ خندق میں جب ہم مکہ شریف کی طرف بھاگے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر ہی فرما دیا کہ اب وہ زمانہ نہیں آئے گا کہ مکہ والے مدینہ پر حملہ کرنے آئیں گے۔ فرمایا اب مدینہ والے مکہ پر حملہ کرنے جائیں گے۔ کافروں کی کمر ٹوٹ گئی۔ قباس کہتے ہیں میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، کیونکہ مارے کھا کھا کر اب سمجھ آ گئی کہ اسلام سچا ہے، اسلام کو ماننے والے حق پر ہیں۔ میں بھی اسلام قبول کرنے کی نیت سے مدینہ شریف چلا گیا۔ جس وقت آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے سلام عرض کیا، انہوں نے جواب دیا، جواب دینے کی بجائے مجھے آئینہ دکھا دیا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم وہی قباس ہو جس نے بدر والے دن کہا تھا یہ قریش تو عورتوں کی طرح بھاگے جا رہے ہیں۔ تم وہی قباس ہو جس نے جنگ بدر سے دوڑ لگاتے وقت دل میں کہا تھا، دل میں سوچا تھا، یہ قریش کے آدمی تو عورتوں جیسے نکلے۔ پیارے محترم سامعیو، قباس کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، میں نے تو یہ بات زبان سے کہی نہیں، یہ تو میرے دل کا خیال تھا۔ حضرت قباس کہنے لگے میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا، میں گنگنایا بھی نہیں تھا، یہ میرے دل کا خیال تھا۔ یا رسول اللہ، میں دل آپ کے سپرد کرتا ہوں، اے مدینے کے چاند جو دلوں کی خبریں دیتے ہیں۔ حضرت قباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں یہ تو بات میرے دل کے صندوق میں تھی اور پردوں کے نیچے تھی۔ اتنے سال گزرنے کے بعد جو دشمنوں کے دل جانتے ہوں اس کا کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ جو دشمنوں کے دلوں میں چھپے ہوئے راز جانتے ہوں وہ اپنے عاشقوں کو کتنا جانتے ہوں گے۔ میں اور